السلام علیکم ناظرین، سوال سے آگے کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علینا شگری، اور آج ہماری گفتگو ہوگی الیکشنز کا ماحول جو اس میں ایک گہما گہمی نظر آ رہی ہے، تیزی نظر آ رہی ہے، وہیں پر ایک الیکشن ڈیلے کی بھی بازگشت اب سنائی دے رہی ہے، ساتھ ساتھ نیشنل یونٹی گورنمنٹ قومی حکومت کی بھی بازگشت زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بغیر الیکشنز کے شاید ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ قائم کر دی جائے، اور تاکہ جو اکنامک پروگرس جو بھی اچیو کیے جا رہے ہیں انڈر دی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کو تھوڑا سسٹین کرنے کے لیے الیکشنز ڈیلے کیا کیے جائیں گے۔ ایسے میں جب عدالت عظمیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور عدالت اپنے آرڈرز کو انفورس کرنا بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، سیاسی جماعتوں کا لیول پلینگ فیلڈ سے مطالبہ بھی زور پکڑتا ایسے صورتحال میں دکھائی دے رہا ہے۔ معاملات آگے کس طرح سے بڑھیں گے، اور سیاسی جماعتوں کو جہاں پر ایک لیول پلینگ فیلڈ، ایک یکساں مواقع فراہم ہونے کی ضرورت ہے، ایسے میں کیا اس سینیریو میں لیول پلینگ فیلڈ مل سکے گی۔ اور پھر ایک امپورٹنٹ جو اہم اپوائنٹمنٹ نظر آئی ہے سینٹ میں، جو قائد ایوان اسحاق ڈار صاحب کی اپوائنٹمنٹ، اس پر بڑے زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، شدید رد عمل سیاسی جماعتوں کی جانب سے آ رہا ہے کہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر کو کیوں نہیں مقرر کیا گیا بطور قائد ایوان۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئی ایم ویری آنرڈ، ہم اس وقت اسپیکر ہاؤس میں موجود ہیں، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب۔ سر السلام علیکم۔ شکریہ علینا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو جس طرح سے میں نے کہا انٹرو میں، الیکشنز ڈیلے کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک قومی حکومت کے قیام کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک بازگشت ہے۔ الیکشنز ڈیلے سے متعلق آپ کو بھی خدشات ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکے گا؟ علینا، مجھے تو کوئی ایسے کوئی خدشات نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے، سپریم کورٹ میں جا کے اس پہ انہوں نے وہاں پہ تو ان رائٹنگ بھی سبمٹ کیا ہے، اور تیاریاں جو ہیں الیکشن کی وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک تواتر سے جاری ہیں، اور جو کچھ رہ گئی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی بات تو تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو حلقہ بندیاں تھیں نا جی، یہ چیلنج ہوا ہے۔ بہت سارے حلقوں میں رد و بدل ہو گیا، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور ان کے ایون جو کانسٹیٹوئنسیز کے نمبرز تھے وہ چینج ہو گئے۔ اب اگر آپ کو اشتہار بنانا ہے، اگر آپ کو کوئی پوسٹر لگانا ہے، تو آپ کو حلقہ نمبر بھی تو لکھنا ہے نا، ابھی کلیئر نہیں ہے اس کو۔ وہ جس دن حلقہ بندیوں کی فہرست لگ جائے گی، اور اس کے اوپر اگر کوئی اپیل وغیرہ کا حق ہے، تو وہ اس کے بعد جو ایک صورتحال سامنے آئے گی وہ بڑی تیزی کی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے تو پھر جو امیدواران ہیں وہ حلقے میں اپنے پوری جو ہے وہ شد و مد سے جانا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ماحول بنانے کے لیے وہ کوئی جلسے کرتے ہیں بڑے، یا کوئی ٹیلی ویژن پر آ کر پروگرام کرتے ہیں، کچھ آپ لوگ جو ہیں آپ بھی اس کو بڑا اس پہ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن جو آپ کو ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر گلی کی نکڑ پہ جو ایکٹیویٹی نظر آئے گی وہ شیڈول کے بعد نظر آئے گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، یہ جو آپ نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایک طرف ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، تو یہ تو بڑے عرصے سے سنتے ہی آ رہے ہیں، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ وہی کامیاب ہوتی ہے جو پبلکلی، جس کو پبلک کی سپورٹ ہو، جس کو پاکستان کی عوام کی سپورٹ ہو، جینون سپورٹ ہو، اور وہ ایک آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب کے نتیجے میں مرز وجود میں آتی ہے۔ بٹ جائز صاحب، یہ جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ ہفتے زرداری صاحب نے بڑے ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا، اور حامد میر صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے اس قومی حکومت کی بات کی۔ انہوں نے کہا نیشنل یونٹی گورنمنٹ وہ بنتے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت میجورٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور وہ نمبر نہیں اٹین کر سکے گی، لہٰذا ایک قومی حکومت وہ بنتا دیکھ رہے ہیں نیشنل یونٹی گورنمنٹ۔ آپ کو لگتا ہے اسی طرح کا ہوگا سیناریو؟ دیکھیں، وہ نو ڈاؤٹ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں، اور وہ حالات کے اوپر نگاہ رکھنے والے ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، تجربہ کار۔ انہوں نے جو بات کی تھی نا، وہ اس کنٹیکسٹ میں کی تھی کہ
اس وقت اگر الیکشن ہوتی ہے یا جا کے 6 مہینے بعد یا ابھی کیا 2 مہینے رہ گئے 2.5 مہینے، تو کسی ایک پارٹی کا جو ہے نا وہ کلیئر کٹ میجورٹی لینا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. باوجود سرویز کے جو پبلک سرویز کرائے جا رہے ہیں اس میں پبلک سروے تو آپ کو پتہ ہی ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے ہی کراتا ہے. تو اس صورتحال میں یہ جو 342 لوگوں کا ہاؤس ہے، اس میں کوئی اگر یہ سوچے کہ میں 2/3 میجورٹی لے کر آ جاؤں گا یا کوئی اوور ویلمنگ میجورٹی ہوگی یا جو گولڈن نمبر ہے 172 کا اس کو میں بڑے آسانی سے لے لوں گا، ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. جو اس وقت بساط لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کی آؤٹ کم میں یہ ہوگا کہ کچھ جماعتوں کو مل کر حکومت بنانی پڑے گی. اس کنٹیکسٹ میں میرا خیال ہے جناب زرداری صاحب نے بات کی تھی کہ جب کسی کو اکثریت نہیں ملے گی تو پھر ان کو جو ہے وہ مخلوط حکومت کی طرف جانا پڑے گا، جس کو آپ نیشنل یونٹی کی بھی اگر کہہ سکتے ہیں تو بالکل کہیں. لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک جماعت جس کو جو عوام کی سپورٹ ہے وہ حاصل ہو اسی کو حکومت بنانی چاہیے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل پہلے تو ہمیں اپنا ماحول بہت اچھا کرنا پڑے گا، انوائرمنٹ. دیکھو غیر یقینی کی کیفیت پیدا جب بھی ہو جاتی ہے یا جہاں پر ایسے حالات ہوں جہاں پر آپ کو صاف شفاف نہ دکھائی دے، دھندلا دھندلا دکھائی دے، تو وہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پالیٹکس نہیں، آپ تو کوئی کاروبار سلطنت نہیں چلا سکتے، کوئی بزنس نہیں کر سکتے، کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، کوئی نیا کام شروع نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو بہت زیادہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور بالکل نان ایشوز کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کو کچھ ٹائم کے لیے بالکل ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری لڑائی کسی اور سسٹم میں شروع ہو جاتی ہے، تو جو اصل کام ہے اس کی طرف دھیان نہیں رہتا. دیکھیں اس وقت چیلنجز ہیں ملک کو. اب ملک کو کیا کیا چیلنجز ہیں یہ سب کو اس کا ادراک ہے. سب سے بڑا چیلنج تو ہمیں اکانومی کا ہے. اکانومی کا درست ہونا بڑا ضروری ہے. اکانومی بہتر بنانے کے لیے آپ کو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی. اگر ملک جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو وہاں جو ہے نا جی وہ کچھ بھی آپ کر لیں اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ افراتفری میں غیر یقینی کی کیفیت میں نہ تو انویسٹمنٹ آتی ہیں، نہ آپ کے اپنے لوگ کوئی نیا کام شروع کرنے کی جرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھتے ہیں حالات کس کروٹ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ہوگا الیکشن میں. انسرٹنٹی ہے، بالکل غیر یقینی. حکومت کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے نا جی، وہ ایسے حالات پیدا کرتی ہے، ایسے موقع پیدا کرتی ہے کہ لوگ مطمئن رہیں اور خوشی خوشی اپنے کام میں جٹ جائیں، ہر ایک کو سیکیورٹی ہو. اب وہ لانے کے لیے جو ہے نا تو آپ کو ایک سب سیاستدانوں کو، اداروں کو، آپ کے نظام کو بالکل اکٹھے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. رائٹ. بٹ رائے صاحب جہاں پر ہم بات کریں کہ ایک مخلوط حکومت تو اور ہر الیکشن سے پہلے اسی قسم کا شور جو ہے وہ سنائی دیتا ہے، لیکن اگر مخلوط حکومت کی طرف ہی معاملات جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کی سربراہی میں چونکہ پیپلز پارٹی کے گلے ہیں کہ ان کے لیے ایک ماحول بن رہا ہے اور بڑا کنڈیوسو ماحول بن گیا ہے اور وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے کندھے استعمال کر کر واپس سے اقتدار پر آنا چاہتے ہیں، ان کی سربراہی میں ایک قومی حکومت قبول ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں یہ تو نمبر گیمز ہے نا جی. دس از گیم آف دی وہ تو کہہ رہے ہیں نمبرز. 2/3 میجورٹی ہمیں ملے گی. اگر 2/3 میجورٹی ملتی ہے تو پھر نیشنل یونٹی کی بنانے کی ضرورت کیا؟ پھر تو ان کا حق ہے وہ بنائے حکومت. زرداری صاحب نے جو بات کی تھی وہ اس کنڈیشن پہ ہے کہ جب کوئی جماعت بھی جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکتی تو ایک کمزور حکومت بنانے کے بجائے آپ چند پارٹیاں یہ سارے مل کے ایک حکومت اگر بنا لیتے ہیں تو ملک میں سٹیبلٹی لانے کے لیے آپ ایک اچھا ماحول بنا دیں جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ بھی آئے، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے، لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہو جائے، ملک کے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی چل پڑیں. سو یہ پی ڈی ایم طرز کی حکومت ہوگی؟ جی پی ڈی ایم طرز کی ہی حکومت، اتحادی حکومت کوئی ہوگی؟ نام رکھ لیں اس کا اگر رہتا ہے. لیکن اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اوور ویلمنگ میجورٹی لے لیتی ہے تو پھر اقتدار میں کون دیتا ہے کسی کو شراکت؟ صحیح بات. وہ تو مجبوراً ہی دی جاتی ہے نا جی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات کرنا نا الیکشن کے بارے میں، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا پولیٹیکل
स्टंट तो हो सकता है, पॉलिटिकल एक वो जो आप कहते हैं कि बयानियाँ बनाने की बात हो सकती है, कोई लोगों को ये जो तौर तरीके होते हैं सियासत के। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये वोटर जो है ना हमारा, अभी मैं हर चैनल पे यही कहता हूं कि ये 10 साल पहले वाला वोटर नहीं है, ये 5 साल पहले वाला भी वोटर नहीं है। मैंने देखा कि पीटीआई के पार्टी से 20 लोगों ने डिफेक्ट किया और वहाँ ज़िमनी इंतखाबात हुए 20 लोगों के, और उन्होंने PMLN के टिकट ले लिए। ये भी कल की बात है। अलीना कोई एक बंदा भी कामयाब नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल कैंडिडेट। क्यों? अब ये जो हमने बनाया हुआ है ना कि इतने लोग वहाँ से फलाना इलेक्टिव वाला उधर आ गया, फलाना इलेक्टिव वाला इधर चला गया, ये मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको बता रहा हूँ कि ये पार्टियां वजन उठाकर नहीं चल सकेंगी। ये एक बैगेज है और आप समझते हैं आज हालात क्योंकि मुख्तलिफ और वोटर ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, वोटर ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, वोटर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वोटर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया है, वोटर की अब जजमेंट बहुत अच्छी हो गई। देखो ना, वरना ये क्या था कि आपने 20 बंदे लिए, 20 बंदों को आपने कहा कि उनकी मर्ज़ी के टिकट दिए, उनको सपोर्ट भी किया, उन्होंने कहा जी हमारे इतने वोट हैं, मैंने पिछले इलेक्शन में लिए थे, इतने आप पीटीआई के लगा लें, इतने मेरे हैं, मेरा वालिद भी जीता था, मैं भी जीता हूँ, मैंने ये किया था, अब आपकी पार्टी आएगी 7, ये तो 4 गुना वोट हो जाएंगे। पता लगा कि वो तो 4 पर तकसीम हो गए। सो ये जो है ना जी, फ़र्ज़ करके इस मफरूज़े पर काम करना जो है मेरा ख्याल है वो गलत है। सो आपने जिस तरह से कहा कि सियासी जमातें बैगेज भी नहीं उठा पाएंगी, क्या यही वजह है कि बिलावल साहब जो एक नई तर्ज़ सियासत की बात कर रहे हैं, वो जो बुज़ुर्ग सियासतदानों को टारगेट कर रहे हैं, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हालात मुख्तलिफ हैं, चेंज हो चुके हैं? देखो, मैं समझता हूँ कि वो कोई इंडिविजुअल्स को नहीं टारगेट कर रहे, वो उस सियासत को जो 70 साल की सियासत है इस मुल्क में, जिसको मैं भी कहता हूँ खुद कि डिलीवर नहीं किया। अगर डिलीवर करती ये सियासत 70 साल की, तो फिर तो मुल्क का सारा निज़ाम ही बदल चुका होता ना जी। अब हम कहाँ के कहाँ होते हैं, हमसे पीछे जो मुल्क आए वो कहाँ चले गए। आप सबको छोड़ दें, आजकल तो अफ़गानिस्तान की करेंसी जो हमसे बेहतर है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। तो ये तो बड़ा एक फ़िक्र की भी बात है, परेशानी की भी है और शर्मिंदगी की भी है, आपस की बात है। वो इस बात की बात करते हैं कि कोई हमें अब जो नए ज़माने के तकाज़े हैं उनको सामने रख कर सियासत करनी चाहिए थी। अब देखो ना, अब हम सुनते आए, मुझसे पहले भी सियासत थी कि जी वो बड़ी उसको नहीं हमने ज़िंदा रहने देना, सियासत में उसका मुंह ख़राब करना है, उसका चेहरा ख़राब कर देना है, उसके कपड़े दागदार करने हैं, जब उसको मिला मौका तो मेरे करेगा। आज भी यही कुछ हो रहा है, भी यही हो रहा है। ये सियासत तो ख़त्म होनी चाहिए। सो आप बिलावल साहब की बात से एग्री करते हैं? बिलावल साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। बिलावल इज़ एन एसेट। मैं कहता हूँ बड़ा पढ़ा लिखा शख्स है, बड़ा एज ए वज़ीर ख़ारजा वो एक नौजवान ने बड़े खूबसूरत अंदाज से डिलीवर किया, सारी दुनिया ने माना। मैं खुद जाता हूँ बैरून मुल्क, तो जो सरबराहान या जो प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर इनको मिल चुके होते थे, वो मुझसे तारीफ़ करते थे कि बड़ा वो अच्छा, बड़ा लर्नेड, बड़ा उसको समझ है, बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने कंडक्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो, लेकिन इसके साथ एक इम्तजाज जो है ना एक्सपीरियंस का भी, वो भी ज़रूरी है। लेकिन राजा साहब, हमें लकी है ना कि हमारे पास बिलावल भुट्टो भी हैं और हमारे पास आसिफ जरदारी साहब भी हैं, और मैं उसी तरफ आ रही थी आपकी इजाज़त से। लेकिन ये सवाल मुझे आप अलाउ करें पूछने के लिए कि जरदारी साहब ने जहाँ पर बिलावल साहब से मुतालिक कहा कि बच्चों को ज़रा समझ देर से आती है, तजुर्बाकार नहीं है, अनट्रेंड है, उस बात से आप एग्री करते हैं? आपने तो कहा कि बड़े अच्छे तरह उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी। नहीं, मैं आपको बताऊँ, आसिफ जरदारी साहब 2 एंगल से देखते हैं उनको, बिलावल साहब को। जहाँ उनकी सलाहियतों को देखते हैं, जैसे वो कहते हैं कि वो मुझसे बेहतर पढ़ा लिखा है, मुझसे ज़्यादा वो जो है वो बात कर सकता है, बोल सकता है, प्रेजेंटेबल है, खूबसूरत है। वो दूसरा एंगल है, एक बाप का एंगल है,
جو اپنے بیٹے کو دیکھتا. وہ تو ہر وقت اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ بتاتا ہی رہتا ہے نا, ہر باپ بتاتا رہتا ہے, ہم بھی تو بتاتے رہتے ہیں بھی ابھی ایسا یہ تجربہ میرا کہتا ہے آپ ایسا نہ کر لینا, کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. لیکن باپ سے زیادہ اپنے بیٹے کا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے لینا. لیکن ٹی وی پہ آ کے کہنے سے راجہ صاحب یہ ہوا کہ آپ کے اوپوننٹس کو, مخالفین کو یہ موقع مل گیا کہنے کا کہ بلاول کو جواب جو ہے وہ گھر سے مل رہا ہے, ان کے والد صاحب ان کے جواب ان کی بات کا دے رہے ہیں. ہمارے مخالفین کی سادگی. وہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ جب انٹرویو بھی دیتے ہیں تو بالکل وہ میں دیکھا کہ وہ نارمل جس طرح عام ان کی زندگی میں گفتگو کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں. سو لڑائی نہیں ہے اور دونوں سیم پیج. تو یہ پیغام کس کے لیے تھا زرداری صاحب نے جو یہ انٹرینڈ اور سمجھ بات میں آئے گی؟ ان کو جب انہوں نے یہ کہا, دیکھیں آصف زرداری صاحب کو جب انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو آپ کے چیف منسٹر پنجاب ہیں یا آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے, یہ جو آپ کی نگراں حکومت ہے, یہ ٹھیک ہیں نہیں ہیں, یہ صحیح الیکشن کرائیں گی یا نہیں کرائیں گی. اب آصف علی زرداری صاحب اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میرا تو ان پر اعتماد نہیں ہے, تو پھر کہاں آپ نے کرانے الیکشن؟ وہ الیکشن کون سے ہوں گے جو ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو گئے؟ ان کی آؤٹ کم کیا ہوگی؟ لیکن پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے. نہیں, ان کو یہ دیکھیں, یہ کہنا نا کہ برابری کا میدان دو ہمیں, وہ اور چیز ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو آپ وہ الیکشن جو کرانے جا رہے ہوں اس کی سینکٹیٹی کیا رہ جاتی ہے؟ تو کوئی لیڈر بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے ملک میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ اتنے کنٹروورشل ہو جائیں کہ انتخابات کرانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے. تو پھر ملک میں کیاس ہوگا, پھر ملک میں ایک انسرٹینٹی کا ایک نیا نظام وضع ہو جائے گا. اور آپ کو بھی اعتماد ہے الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت پہ کہ ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جائیں گے؟ یس علینا, مجھے بتائیں پھر اگر ہم لوگ اپنا الیکشن بھی نہیں کروا سکتے, آپس کی بات ہے ذرا کھل کے کریں, اگر ہم اپنا الیکشن بھی نہیں کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ہم اپنے معاملات کو خود بھی نہیں چلا سکتے, تو کیا باہر سے ہم آدمی منگوائیں گے؟ کیا دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر ہمارا الیکشن کرائیں گے؟ یہی لوگ ہیں, یہی اپنے لوگ ہیں, یہی ہمارے ساتھی ہیں, پاکستانی ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, انہی پر ہم نے انحصار کرنا ہے, ان کو کانفیڈنس دینا ہے اور ان سے کانفیڈنس لینا ہے. انہی اداروں کو ہم نے کانفیڈنس دینا ہے, انہی اداروں سے ہم نے کانفیڈنس لینا ہے. انہوں نے خود صدر زرداری صاحب نے فرمایا کہ بھئی ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے, وی ہیو ٹو ہیلپ دیم, وی ہیو ٹو گیو دیم مور کانفیڈنس. تو یہ جب کریں گے تو پھر اللہ کرے گا. اب وہ یہ رہا ہے علینا, آپ خود ایک نوجوان نسل ہے ہماری اور آپ نے آگے جانا ہے بڑا خدا کے فضل سے. یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو کا مسئلہ ہے نا جی ان فورسز کا, یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے ہر معاشرے میں. اور جب یہ ایک ریڈ لائن کراس کرنی شروع کر دیتی ہے نا نیگیٹیوٹی, تو پھر آپ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں. اب یہ مئی میں کیا ہوا, 9 مئی کا جو واقعہ ہے, مجھے پتا تھا آپ کویسچن کریں گی, لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ضرورت تھی اس کی. کیا یہ لوگ پاکستانی تھے؟ اگر یہ پاکستانی تھے تو کیا پاکستان سے محبت کرتے تھے؟ اگر یہ پاکستان سے محبت کرتے تو کیا ان کو پتا تھا کہ آپ کے اس سیکشن سے پاکستان کے دشمن کتنے خوش ہوں گے؟ ایک ملک کے شہری اپنے جی ایچ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو اس کو کہیں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں. کیا انگلینڈ اور امریکہ جو ہے وہ کل کوئی امریکن 500 اکٹھے ہو کے یا 2000 اکٹھے ہو کے پینٹاگون پر حملہ کر دیں تو امریکن اس کو الاؤ کریں گے کہ یہ جمہوری حق ہے ان کا کہ نہیں جی یہ تو رائٹ آف ایکسپریشن ہے تو رائٹ آف ایکشن ہے اور پتہ نہیں کہ کون سی رائٹس ہیں. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے. لیڈرشپ کو, جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جو پارٹیز ہیں, ان کو اپنا ایک کیڈر ایسا تیار کرنا چاہیے جو ملک سے محبت کرے, جو لا ابائڈنگ ہو, قانون اور آئین کو سمجھے, اس پر عمل کرے, بالکل, اور اداروں لوگوں کے لیے مثال بنے. بالکل, یو ہیو ٹو بی دی رول ماڈل فار ادرس. ایبسلیوٹلی. اور یہی کہا جاتا ہے کہ ٹون جو ہے راجہ صاحب وہ ٹاپ سے سیٹ ہوتی ہے, اور آپ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز میں جو رجحان دیکھیں گے وہ نیچرلی آپ کی تربیت ہوگی جو کہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوگی. آپ کی اجازت سے میں ایک بریک شامل کرتی ہوں اور ناظرین بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. راجہ صاحب, بریک سے پہلے ہم نے شروع
شروع کیا قومی حکومت سے لے کر اور پھر آپ نے موجودہ جو ملک کے سیاسی اور جو معاشی حالات ہیں اس کا بھی آپ نے حوالہ دیا. پی ڈی ایم کی حکومت جو 16 ماہ کی تھی اس کی کارکردگی کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ میں علینا یہ کہوں گا کہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا منفرد تجربہ تھا جو بڑا کامیاب رہا. یہ بالکل مختلف الخیال جماعتیں تھیں ساری، 13-14 جماعتوں کا ایک ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی سر جوڑ لینا، اکٹھے چل پڑنا. اور وہ حکومت جس کو وہ خان صاحب نے گرا دیا تھا اسمبلیاں، وہ تو اپنی طرف سے توڑ چکے تھے، گھر جا چکے تھے، ان کو جو ہے وہ اگر فرض کرو وہ یہ چاہتے ہوئے کہ مشکل حالات ہیں، اکانومی بڑی غلط ہے، ڈالر اس وقت کنٹرول میں نہیں جا رہا، ہمارا نظام خراب ہو رہا ہے، ہمارے پاس کٹی میں بہت کچھ معاملات ایسے سنگین ہیں، اس وقت یہ فیصلہ کرنا. اور سب نے بڑی محنت کی، سب نے، ساری سیاسی جماعتوں نے، سب. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر کو سب نے سپورٹ دی اور پھر مشکل ترین حالات میں مشکل ترین فیصلے کر کے یہ جو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. پاکستان لیکن ڈیفالٹ ہونے سے تو بچایا راج صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن مہنگائی تو بڑھ گئی، عوام کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہو. کم نہیں تھی علینا، مہنگائی 13% پہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا. نہیں دیکھیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان کو میں نہ ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں ان کو کوئی خلاف بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ یہ حکومتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا ملکوں کے، نہ وہ ایک دن میں سدھرتے ہیں نہ ایک دن میں بگڑتے ہیں. یہ جو پائل اپ ہوتا رہتا ہے نا، اس سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، کچھ نیشنل ہوتے ہیں، کچھ انٹرنیشنل ہوتے ہیں. ساری دنیا اس وقت مہنگائی کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہماری مہنگائی اس لیے زیادہ نظر آتی ہے کہ ہم نے اس مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. مجھے یاد ہے 2008 میں بھی بڑی مہنگائی ہو گئی تھی، ایک انٹرنیشنل اور ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا. ہمیں بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا، قیمتیں اوپر جا رہی تھیں. تیل کی قیمت جو تھی وہ کوئی $160 کی فی بیرل تھی، لیکن ہم اقدامات کرتے تھے پیپلز پارٹی والے، اور وہ اقدامات یہ تھے کہ ہم نے ایک دم سیلریز کو ڈبل کر دیا، پینشنوں میں اضافہ کر دیا، جو بالکل جو پاورٹی لائن سے نیچے ان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے آئے. جو ہمارے غریب صارف تھے ان کو ہم نے $2 کا جو ہے وہ دے دیا فی یونٹ، اور عام آدمی آپ اس وقت $4 کا یونٹ استعمال کرتے تھے. گیس کی قیمت روکنے کی کوشش کی، ضروریات زندگی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا کیبنٹ میں، جو ہم بھی کرتے تھے. کیبنٹ شروع ہونے سے پہلے سیکرٹری کیبنٹ جو ہیں وہ قیمتوں کا جو ہے وہ بتاتے تھے کہ آلو جو ہے وہ پچھلی میٹنگ 15 دن پہلے کتنے کا تھا اور آج کتنے کا ہے، گھی کی کیا قیمت تھی، گوشت کی کیا قیمت ہے، مرغی کی کیا قیمت ہے، سبزیوں کی کیا قیمت ہے، فروٹ کی کیا قیمت ہے. یہ فیڈرل کیبنٹ میں چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں. اور اگر کوئی ٹرینڈ اپ ورڈ ہے تو سوال پوچھتا تھا پرائم منسٹر کہ کیوں. میں سمجھتا ہوں اسی انداز سے ہم نے ہر چیز کو سیریسلی لینا ہے ابھی. اور وہاں آپ کو کچھ اور چیلنجز اس کے علاوہ درپیش تھے. وہ چیلنجز یہ تھے کہ آپ نے قسطیں واپس کرنی ہیں، آپ نے بہت زیادہ قرضہ لے لیا. عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ قرضہ لیا، لیکن سب سے مہنگا قرضہ لیا. تو بہت کم عرصے میں آ کے اور بھی مزید بوجھ ڈال دیا. نہیں انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اگر یہ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا. لیکن تو آپ ڈیفالٹ کر، ابھی مہنگائی کا رونا رو رہے نا، پھر تو ہم جہاں جاتے ہم ڈیفالٹ پہ ہوتے. کوئی ہمارے جہاز پکڑ رہا ہوتا، کوئی ہمارے بحری جہاز پکڑ رہا ہوتا، کوئی ہمارے پاسپورٹ ضبط کر رہا ہوتا، کوئی ہماری پراپرٹی سیل کر رہا ہوتا، کوئی ہمارے سفارتخانوں کو گھیرے کھڑا ہوتا کہ بھئی ہمارے پیسے دو. سو ڈیفالٹ سے ملک کو بچانے کا کریڈٹ آپ شہباز شریف صاحب کو دیتے ہیں؟ جی میں اس گورنمنٹ کو دیتا ہوں جس میں شہباز شریف صاحب اس کے وزیر اعظم تھے، سربراہ تھے. ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ اون ہی نہیں کرتی جو 16 ماہ کا بیگیج تھا. میں تمام جماعتوں کو کیوں نہ دوں. دیکھیں جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک کرنے. لیکن پیپلز پارٹی اون نہیں کرتی، وہ کہتی ہے سیٹیں آئیں گی لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ. پیپلز پارٹی بالکل اون کرتی ہے کہ وہ مشکل ترین حالات میں یہ جو تجربہ ہوا ہے یہ ایک امید کی کرن ہے کہ ہمارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں بھی
मुश्किल तरीन हालात में हम इकट्ठे होकर अपने मुल्क को उस हालात से बाहर निकाल सकते हैं। सो आपने जिस तरह से कहा कि मुनफरिद एक तजुर्बा था और इसके लिए जो सारी इकट्ठे हुई वो भी ऑर्गेनिकली हुई, सब खुद इकट्ठे हुई, किसी ने आपको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं किया सारी सियासी कौन करेगा? Who would do it? देखें ना, अगर सियासी जमातें ना माने तो फिर तो कोई नहीं कर सकता ना। मैं समझता हूँ कि उस वक़्त की जो अपोजिशन थी और जिस तरीके से उस वक्त की हुकूमत ने ट्रीट किया अपोजिशन को, देखें ये भी एक होता है ना, रवैये होते हैं, आपके जो रवैये होते हैं वही समर आपको मिलता है जो जिस किस्म का आपका रवैया हो। और जिस तरीके से उन्होंने वो हर किस्म के बंदे से भिड़ गए, उन्होंने सबको टेक ऑन कर लिया कि मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मूँछों से पकड़ कर जेल में डालूंगा, उसको मैं कमीज़ से पकड़ कर डालूंगा, किसी को गिरबान से पकड़ कर डालूंगा। आपने ऐसी फिज़ा मुकर्रर कर दी जिसमें खौफ, डर और एक दहशत थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। रोज़ आप ऐसे निज़ाम कर रहे हैं, आपको तो उस वक्त ठंडा होकर प्यार मोहब्बत के साथ सबको साथ जाके तो काम करना चाहिए और था। जो को एग्जिस्टेंस का जो एक कल्चर है उसको पनपने देना चाहिए था। बट राज साहब, ये जो जरदारी साहब ने बात की गुज़िश्ता हफ्ते कि पीटीआई की तरफ से 6 वजारतें ऑफर की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये बात सही है? इसका मुझे इल्म नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक बात की होगी। उन्होंने कहा कि बहुत जिम्मेदार आदमी पार्टी के, लेकिन देखें मैं आपको और ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को ऑफर कर, देखिए पहले तो ये देखना कि किसके पास क्या है ऑफर करने के लिए। नहीं, ये तो 2018 अभी तो हम मफरूज़ों पे कायम है ना। अभी तो हम तो ऐसे बातें करते हैं और मैं टीवी पे भी सुनता हूँ। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि ये वोटर वो नहीं है पहले वाला, ये बक्से खुलेंगे तो पता चलेगा। डिस्पाइट के जिस किस्म का भी सिनेरियो हो और लेवल प्लेइंग फील्ड में जो मर्जी कर लें आप, लेकिन वोटर की सोच पर आप कदगन तो नहीं लगा सकते। एब्सोल्युटली। और साहब, निगरान हुकूमत के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, निगरान हुकूमत तो हुकूमतें निगरान इसी तरह की होती हैं, वैसे आपस की बात है, ये कोई नया तजर्बा नहीं है इनके पास। इनको तो फिर कुछ अभी हमने कहा था कि पार्लियामान ने इनको इख्तियारात दिए हैं कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जो मुआहदात हैं उनको ये नेगोशिएट कर सकें। वरना तो एक जो निगरान बंदा होता है वो उसका तो यही काम होता है, बस बैठा है देख रहा है, अगर कोई उसके पास कंप्लेंट आई। असल किरदार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का। लेकिन आपकी जमात ने वफाकी निगरान हुकूमत के हवाले से एक एलिगेशन ज़रूर आयद किया है कि ये नून लीग की हुकूमत का एक तसलसल है। सो आप भी इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखें वो कुछ वैसे ऐसी बातें कुछ सामने आई हैं जिसको लोग सामने रख कर वो बात करते हैं। कुछ इनके ये जो काबीना के मेंबरान हैं उनके नामों पर लोगों को एतराज़ आता है, बहुत सारे लोगों को, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बाकियों ने भी एतराज़ किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या है, अगर आपने बनाना ही है फ़र्ज़ करो। और फिर दूसरा ये है कि जब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट से, डिवीज़न से, तहसील लेवल से ये शिकायत मिलनी शुरू हो जाए कि वहाँ बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ डंडी मारती है या वो एक उनका कोई जो रवैया है एक जमात से अच्छा है दूसरी के साथ नहीं है, बड़ा ख़तरनाक होता है। वो ज़माना तो चला गया ना जी। लोग एक पुलिस का सिपाही देख लेते तो सारे दबक कर बैठ जाते थे, अब तो नहीं बैठते। अब तो ये नौजवान जो है वो पढ़ा लिखा है, वो आर्गू करता है। और आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है? मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत को अगर सवाल नहीं भी उठा तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो सेनेट में कायदे ऐवान की अपॉइंटमेंट और इसाक डार साहब को अपॉइंट कर दिया गया, निगरान वज़ीर आज़म जनाब काकर साहब ने, रूल्स ऑफ बिजनेस तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट और अपॉइंट करते हैं। काकर साहब को ये तैनाती करनी चाहिए थी बतौर निगरान वज़ीर आज़म? मैं ज़ाती तौर पर देखें, वैसे तो ऑब्जेक्शन तो लोगों ने किए भी हैं और शायद करेंगे भी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक निगरान जो एक लीडर ऑफ द हाउस है वो क्या कर सकता है, उसके पास कौन सी एग्जेक्टिव पावर है जिससे वो असरअंदाज होता है। उसने तो हाउस की बिजनेस ही चलानी है ना जी। तो वहाँ तो मेंबरान बैठे हैं, बड़े इंडिपेंडेंट हैं, उनकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी जमातें हैं। सो आपको फ़र्क नहीं पड़ता? जैसा आपने कहा है ना कि हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट सा बंदा ले लेते तो उसका बेहतर इंप्रेशन आ जाता। लेकिन अभी आपको लगता है कि आपकी पार्टी का एक शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है? नहीं, ठीक है, लेकिन मैं तो अभी जो आपसे जो बात कर रहा हूँ ना जी, उस लिहाज से कर रहा हूँ कि हमें अगर हर बात को हमने पकड़ कर बैठ गए तो फिर आगे कैसे। लेकिन ऐसे हालात में तो साहब ज़्यादा मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है कि कोई आपके किरदार पे कोई आँच ना आए, कोई सवाल ना उठे, क्योंकि फिर तारीख को याद रखेगी। बिल्कुल। देखें ना, अब
مثال کے طور پر اگر کاکڑ صاحب نے ان کو اپوائنٹ کرنا تھا لیڈر آف دی ہاؤس، تو وہ اگر بقول کسی کے میں سن رہا تھا کہ وہ اگر کسی کو کر دیتے بلوچستان سے تو کہتے بلوچستان کا لے آیا، اگر کسی انڈیپینڈنٹ کو کرتے تو کہتے کوئی اپنا دوست لے آیا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ باتیں چلیں، اس کو اگر بہت باریکی سے یا مائکروسکوپک آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک بات ہے، لیکن اس وقت جو ہماری پریورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو خراب نہ کریں، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں جائیں، اپنے الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں، اس کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کے اوپر کانفیڈنس رکھیں۔ نگراں حکومت جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھتی ہے، الیکشن کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں کھڑا ہو سکتا الیکشن میں، اتنی ریسٹرکشن ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کو ہم نے ایک ایسی ڈائریکشن دینی ہے جس میں ہوپ ہو۔ اگر ہم ہوپ نہیں دے سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوس معاشرہ جو ہے وہ ترقی کیسے کرے گا؟ کوئی اس میں کوئی ولولہ، کوئی جوش، کوئی جذبہ، کوئی ہمت، کوئی پیار، کوئی محبت، کوئی ساتھ لے کے چلنے کا انداز، یہ تو ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن اس گہما گہمی میں پھر الزامات بھی اور الیکشنز کا ماحول ہے، اس کو گرمانا بھی ہے، تو اس اچھا اتنا تو مارجن دیں نا جی، جتنا ایک الیکشن کی لڑائی میں ہوتا ہے اتنا مارجن دینا چاہیے۔ مرزا صاحب، یہ جو ایک سیکوینس نظر آتا ہے، آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے سوال ہونا چاہیے، انہوں نے انشور کرنا ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ چونکہ اسسٹ کرتی ہے اس پروسیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور جہاں پر آپ کی پارٹی کہتی ہے، اور آپ نے بھی جس طرح سے ابھی کہا کہ کیبنٹ منسٹرز کی وابستگی پر سوال اٹھنا شروع ہو جائے، جہاں پر گورنر صاحب پنجاب کے جو ہیں وہ نون لیگ سے ان کی وابستگی ہو، جہاں پر اسحاق ڈار صاحب کی اپوائنٹمنٹ، اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا کہ اگر وہ سینٹ کے قائد ایوان ہیں، لیکن یہ سیکوینس محض آپ کو اتفاق لگتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پری پلان ایک منصوبہ بندی ہے اس کے پیچھے؟ جب نیشنل اسمبلی نہیں ہوتی نا تو سینٹ بھی ایک بس واجبی سے ہی اس کا کام ہوتا ہے، کوئی ادھر سے کوئی لیجسلیشن ادھر جائے یا ادھر سے ادھر آئے تو کوئی قانون پاس ہو سکتا ہے، کوئی قانون بن سکتا ہے، کوئی ایکٹ بن جائے، وہ تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ ابھی تو آپ کے پاس ایک ہی بات ہے کہ آپ آرڈیننس لے کر آئیں یا ڈے ٹو ڈے کمیٹیز کی میٹنگ کر لیں یا کوئی وہ ڈسکشن کریں، ڈیبیٹ کریں آپس میں، اور وہ ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں آئیڈیل شاید جیسے آپ بات کر رہی ہیں وہ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بات ہو جائے تو ہر بات کو اگر ہم لے کر بیٹھ گئے تو ہمارا بڑا مقصد کہیں جو ہے نا اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ٹو دا نیو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل۔ اللہ کی حکمرانی ہے اس کائنات پہ، اور اس ملک پر حکومت کا حق جو ہے وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو آف دی پیپل کا ہے، یہ آپ کا آئین کہتا ہے۔ بالکل، اور اس کو یقینی بنایا جائے اور اس کے لیے اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، پیسفل ٹرانزیشن۔ اور ایسے میں بڑا خوشائن ہے کہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کا جہاں پر مطالبہ کر رہی ہے، گلے بھی کر رہی ہے، وہاں پہ نہ صرف اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، سب کے لیے مانگ رہے ہیں، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسا پیپلز پارٹی کے دل میں اچانک محبت کیسے جاگ اٹھی؟ دیکھیں، نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے، پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ جن کی کمٹمنٹ ہے ان کی ہے، جو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اس کے ساتھ ہیں، جو جن کی اس کے ساتھ ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے، وہ بھی ہماری بھائی بہن ہے نا۔ وہ جو تحریک انصاف والے ہیں کوئی باہر سے تو نہیں آئے۔ اب ہوا یہ کہ جہاں جو ہے نا ایک لائن ڈرا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کو تو خود تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے بھی، بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، چند لوگوں نے، چند سینکڑے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہزاروں لوگ ہیں انہوں نے دیکھو نا، کئی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم تو کوئی اور پارٹی بن گئی ہے، میں اس پارٹی میں کوئی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے، ہم دوستوں نے ہمیں جوائن کر لیا واپس، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اگر وہ کسی کرمنل آفینس میں شامل نہیں ہیں اور ان کو قانون نہیں روکتا سیاست میں حصہ لینے سے، الیکشن میں، تو وہ لیں، ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا ہے ان کی کوئی معافی نہیں، ان کو معافی اگر آپ دیں گے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ آپ اس ملک کو ایک ایسا
جنگل بنا دیں گے کہ جس کے پاس 10,000 بندہ ہوگا وہ کسی نہ کسی جگہ بیٹھ جائے گا, کسی پل پہ بیٹھ جائے گا, کسی انسٹالیشن پہ چڑھ دوڑے گا, کبھی وہ 500 بندے لے کے تو ڈپٹی کمشنر کے آفس کو جناب آگ لگا دے گا. تو پھر تو وہ جتھے ہیں نا, بالکل. ہم نے جتھوں کو اجازت نہیں دینی, جتھوں کو اجازت نہیں دینی. لیکن آپ نے کہا پاکستان تحریک انصاف کیونکہ سیاسی جماعت ہے اور ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, آپ نے یہ بھی کہا. راز صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ڈسکشن سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں اسپیکر قومی اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب. ویلکم بیک. اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. راز صاحب 9 مئی سے پہلے بھی راز صاحب ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی تھی اور اپنے استعفے واپس لے کر وہ ایوان میں واپس آنا چاہتے تھے. بطور کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ نے اس وقت وہ واپس آنے نہیں دیا. نہیں دیکھیں, یہ لیٹ اس سیٹ دی ریکارڈ کریکٹلی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب استعفے دیے تو میں نے ہی 1 سال کے قریب ان کا انتظار کیا کم و بیش, اور ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو خط لکھے کہ آپ تشریف لائیں اور مجھ سے ملیں. میں آپ سے یہ تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ استعفیٰ آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے یا کسی مجبوری کے تحت. کسی زور زبردستی بھی تو نہیں آتے. علینا وہ میرے پاس نہیں آئے. انہوں نے, میں تو اسپیکر تھا نا, ایک میں انڈیویجول ہوں لیکن میرے پاس جو سیٹ تھی وہ اسپیکر کی تھی. اسپیکر از اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس. میں ان کا بھی اس لحاظ سے کسٹوڈین تھا. میں ان کو بلا رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں, اور انہوں نے پبلکلی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ نو کم وٹ میں ہم اسپیکر کے پاس نہیں جائیں گے. ان کی لیڈرشپ نے اعلان کر دیا کہ ہم اسپیکر کے پاس نہیں جائیں گے. اب میرے پاس کیا راستہ ہے؟ میں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپیکر کی حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ کوئی ممبر مستعفی نہ ہو, وہ اپنا ٹینیور پورا کرے, جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ان کو ڈیلیور کرے, ان کی امیدوں پر پورا اترے. پھر انہوں نے جب میں نے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے, کیونکہ اب وہ جا کر نہیں, پہلے یہ کورٹ میں گئے کہ اسپیکر جو ہے وہ ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہا, اس کو حکم دیا جائے کہ ہمارے استعفے منظور کرے. یہ پہلا کیس تھا. جب عدالت نے ان کو کہا کہ نہیں یہ اسپیکر کا پریروگیٹو ہے, آپ ان کے پاس جائیں, تو میں نے ان کے استعفے, یہ پھر میرے پاس ایک وفد بنا کر آئے جس میں ہمارے سابقہ میرے پریڈیسیسر بھی تھے, اسد صاحب بھی, ہر صوبے سے انہوں نے بندے لیے اور میرے ساتھ انہوں نے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے استعفے منظور کریں, ہم نے واپس نہیں آنا. اور آپ کیوں نہیں ہمارے استعفے منظور کریں جب ہم نے لکھ کر دیا ہے, آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں, ہم نے نہیں آنا. اور راز صاحب آپ نے رائٹلی جس طرح سے کہا کہ آپ نے ان کو اتنا وقت دیا, آپ ان کو سننا چاہتے تھے, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ریفلیکٹ کیا ان کو اپنی غلطی کا پرہیپس احساس ہوا اور عدالتی حکم سامنے آ گیا جس میں آپ کا نوٹیفیکیشن کو کلعدم قرار دے دیا گیا. علینا میں بس یہی گزارش کر رہا تھا نا آپ سے کہ وہ کس سٹیج پر پھر وہ آئے. وہ سٹیج پر آئے کہ جب میں نے فائل منگا کر میں نے ڈیسیژن لے لیا کہ اب یہ کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں, ان کا وفد بھی مجھ کو مل گیا ہے, مجھے یقین دہانی کرایا گیا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں آئے گا اور آپ ہمارے استعفے لے لیں اور آپ اس پر عمل کریں, ورنہ آپ جو ہے وہ غیر آئینی بات کر رہے ہیں. اس وقت ان کے دماغ, ان کا خیال تھا کہ یہ شاید اسی طرح ہی چلتا رہے گا کام, تو میں نے استعفے منظور کر لیے. جب میں نے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے, ظاہر ہے ایک دم تو سارے آپ نہیں کرتے نا, ایک میں نے کیا, پھر دوسرا کیا, تیسرا ٹرانسفر کیا. یہ میرے پاس نہیں آئے, یہ کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو واپس جانا چاہتے ہیں. ارے بھائی اگر میں نہیں کرتا تو پھر بھی تم کورٹ میں چلے جاتے ہو, اگر میں کرتا ہوں تو پھر بھی تم کورٹ میں چلے جاتے ہو, اگر میں کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں, جب میں نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ تو ایک مذاق تھی نا. بالکل. بٹ راز صاحب جب آپ نے ان کو واپس آنے کی, اور مجھے یاد ہے میں آپ سے انٹرویو ہی کر رہی تھی, آپ نے کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو تو آپ بالکل بھی واپس آنے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو پہلے تھے جو کھڑے ہو کے چلے گئے تھے, اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے تھے. بٹ راز صاحب جی جب آپ نے اجازت نہیں دی ان کو واپس آنے کی, وہ آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا؟ جی آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا. یس. دیکھیں اسپیکر کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا,
نہ کوئی پریشرائز کر سکتا. کہیں نہ کہیں یہ فیل ہوتا ہے اور ایک امپریشن ہے کہ آپ نے اس وقت ان کے لیے پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تنگ کر دی تھی جب وہ واپس آنا چاہتے تھے ایوان میں اور آ کے ایک بطور اپوزیشن ایک آواز، ایک متحرک آواز کے طور پہ. دیکھیں میں نے سوچا کہ اگر تو یہ اسمبلی کی کارروائی میں جو پازیٹیو کنٹریبیوشن کے لیے آنا چاہتے تو یہ 1.25 سال یا سال یا 11 مہینے باہر کیوں رہتے. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں اسپیکر کا کوئی استحقاق نہیں ہے، آپ کا جب دل کرے گا آپ استعفیٰ دے دیں گے، جب دل کرے گا آپ واپس لے لیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. آپ 11 مہینے آپ نے کام نہیں کیا ہے، آپ اسمبلی میں نہیں آئے ہیں، تو ابھی آپ آ گئے ہیں کہ پچھلے 11 مہینے کی تنخواہ بھی دو. اور آپ نے کہا کہ بطور کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ نے یہ خود فیصلہ کیا، چونکہ اسپیکر کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، آپ نے خود فیصلہ کیا کہ ان کو واپس نہیں آنے دینا ہے. راز صاحب آخر کے کچھ منٹس ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت میں جو ہم نے قانون سازی دیکھی اور بڑے ایلیگیشنز یہ عائد کی جائی تھی، اور عوام میں بھی ایک جو امپریشن تھا وہ یہی تھا کہ بہت جلد بازی میں، بہت جلدی میں اور عوامی مفاد میں وہ قانون سازی نہیں تھی. شاید بظاہر لگ رہا تھا کہ سیلف انٹرسٹ کو سرو کرتے ہوئے قانون سازی کی جا رہی ہے، چاہے وہ نیب قوانین میں ترمیم ہو، آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم ہو، دیگر جو قانون سازی کی گئی. اور لائک یو سیڈ کہ کیئر ٹیکر ایون گورنمنٹ کو امپاور کر دیا گیا کہ کسی بھی حالات میں اگر ان کی کنٹینیوٹی رہتی ہے تو ملک کے جو فائنینشیل ہمارے اگریمنٹس ہیں اس کو کنٹینیوشن اس کی دیکھی جا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون سازی تمام مؤثر تھی؟ کیونکہ عدالتوں میں یہ چیلنج ہوئی، ایونچولی عدالتوں نے فارغ کیا. کسی حد تک پارلیمنٹ اہم ادارہ ہے، اہم ترین ادارہ ہے، اس کی سبکی تو نہیں ہوئی عدالت کے ہاتھوں؟ دیکھیں علینا، پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے دور میں ایسی کوئی جو ہے وہ قانون سازی نہیں ہوئی جس کو چیلنج کریں اور ان کو سٹرائک ڈاؤن کریں. نمبر 1 ایک نیب کی ہوئی ہے ویسے، وہ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں نیب کی جو ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ نیب کی ہوئی ہے نا جی، دوبارہ ایکسیپٹ ہوگی اپیل. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. لیکن اگر تو آپ نے جسٹ ٹو ون دی آرگومنٹ بات کرنی ہے وہ تو اور بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں یہ ایک فکس کویشچن ہے کہ بھائی اتنی افراتفری میں، اتنی ہیسٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد کوئی ایسی سیریس کون سی قانون سازی ہوئی ہے جس سے بہت بڑا کوئی ابہام آ گیا ہو یا بہت بڑا کورام مچ گیا ہو. صاحب الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم ہوئی جس پر اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی تھی اس کی مدت وہ سرو کر چکے ہیں اور اب وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہوا ہے عدالت سے یہ آواز اٹھی تھی کہ جو نااہلی ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. عدالت سے آئی بات. آپ ساری عمر کے لیے کسی کو نااہل کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیں. اگر وہ تو میرا خیال ہے جو آپ کے ہیومن رائٹس ہے اس کے خلاف بات ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، اس کی ایک مدت فکس ہوتی ہے. وہ ابہام تھا، وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک عوام تھا کہ اس میں نہیں دی ہوئی تھی بات. لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آپ عدالتی حکم کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں؟ یس، بالکل کر سکتے ہیں. عدالتی حکم میں کیا تھا؟ عدالتی حکم میں کیونکہ جو آپ نے اس میں ایکٹ میں جو بات لکھنی تھی نا اس میں یہ واضح نہیں، کئی دفعہ حکم رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی جب مرضی ساری عمر کے لیے اس کو نائل کر دو. اب یہ بھی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. بھئی دیکھیں نا، آپ کوئی بڑے سے بڑا جرم کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں اچھا بھی 3 سال جیل ہے، 5 سال جیل ہے، 8 سال جیل ہے، 10 سال جیل ہے. یہ کہہ دینا کہ پوری عمر ہی آپ فارغ ہیں اس معاملے سے، تو وہ تو نہیں. یہ اس کا ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو آسک فار ووٹ، رائٹ ٹو بی اے کینڈیڈیٹ. اس رائٹ کو ہمیشہ کے لیے آپ جب ختم کرتے ہیں تو ہمارے پارلیمنٹیرین کا یہ خیال تھا، ہاؤس کی میجورٹی کا یہ خیال تھا. قانون کیا ہے؟ قانون وہ ہے جو ہاؤس کی میجورٹی اس کو دونوں ہاؤسز پاس کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ اس کو اسینٹ کر دیتا ہے. سو آپ کہتے ہیں اگلے الیکشنز میں نواز شریف صاحب چونکہ اپنی ڈسکوالیفیکیشن کی ٹرم سرو کر چکے ہیں وہ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں نا، کیوں نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب اس پر پابندی نہیں ہے، کوئی قانون آڑے نہیں آ رہا ہے، تو آپ کسی بندے کو کہیں کہ اچھا بھئی آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. کل عمران خان پر یہ لگ جائے کہ ساری عمر کے لیے تو میں الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو وہ بھی روئیں گے پھر. بالکل. اور سب آخر میں صرف ناظرین کے لیے بھی اور جو پورے پاکستان میں دنیا بھر میں آپ کو سن رہے ہیں، ایون آپ کے علاقے سے ہی ہم بات کر لیتے ہیں. گراؤنڈ پلس، چونکہ آپ اپنے ووٹرز سے اپنے حلقے میں انٹریکٹ کرتے ہیں، گراؤنڈ پلس ہے کیا اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے؟ ماحول جو ہے اگرچہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل رہی لیکن ووٹر کے حد تک کیا نظر؟ الیکشن کوئی بھی آسان نہیں ہوتا
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی کوئی بہت ایسا موقع نہیں ملا کہ جب ہم کہیں کہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں تھیں. ہم تو آڈ کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں. ہم آڈ کے خلاف جنگ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. گرتے پڑھتے ہارتے جیتتے ہم عزم کر جاتے ہیں. بغیر بے ساکھیوں کے جس طرح سے دیگر جماعتوں کی طرف اشارہ پیپلز کیا پارٹی نے ہمیشہ حالات کے خلاف، لہروں کے مخالف ہی ہم لوگ، بہاؤ کے خلاف ہی ہم لوگ تیرے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ یہ بڑی ریزیلینٹ پارٹی ہے. اس کا ورکر بہت تکڑا ہے، بڑا کمیٹڈ ہے، بڑا بہادر ہے. لیڈرشپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی. پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی. اور اگلا وزیر اعظم آپ میں دیکھ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو منتخب ہوا. تھینک یو سو مچ راجہ پرویز اشرف صاحب. تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. اسپیکر قومی اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. جس طرح سے ماحول ایک بڑا ہے الیکشنز کی جانب، خوشائن بات یہ ہے کہ راجہ صاحب اور ان کی جماعت جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ پازیٹیولی ملک میں پازیٹیوٹی کو پھیلانا چاہیے اور ملک کو آگے لے کر بڑھنے کی بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ملک ویسی پولرائزیشن کا شکار ہوتے ہوئے کافی نقصان اٹھا چکا ہے. اور اگر انسٹیبلٹی رہے گی بی ایٹ آن پولیٹیکل فرنٹ، جس کا خمیازہ ہماری معیشت اٹھاتی ہے، اس سے ملک کا نقصان ہے. ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے تو پازیٹیو ڈیبیٹ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.